سوتا ہے، جب بندہ سوتا ہے، شیطان اس کی گدی کھتی کے پیچھے 3 گریں 3 گنڈا لاندہ ہے، 3 گریں لگاتا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر کیا کہتا ہے، کیا لکھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے۔ ہماری صبح آنکھ کھلتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پڑھ لیں گے، مگر پڑھتے نہیں، سویا رہتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بال الشیطان فی اذنی، اور ایک روایت میں اذنی کے الفاظ ہیں کہ شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب اس نے نماز پڑھی، سورج نکل گیا، اپنے کام میں نکل گیا، یہ بھی نماز نہیں پڑھی۔ دنیا کے اندر گندا جانور کون سا؟ کتا ہے، اس کا پیشاب پخانا اس سے بھی۔ دنیا کے اندر کوئی لعنتی مردود ہے تو وہ شیطان ہے، مگر یہ خان صاحب، یہ مار صاحب، یہ چودھری صاحب، لوگ سلوٹ پیش کر رہے ہیں، آگے سے کھڑے ہو کے اس کے گھٹنوں کو، گوڈوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، مگر فجر کی سے نماز پڑھی نے کانوں میں کیا ہے؟ شیطان کا پیشاب، لٹھا پہنا ہوا ہے، کاٹن پہنی ہوئی ہے، آکڑ کے چل رہا ہے۔ کیا وقت ہے تیری؟ اس کے مقابلے کے اندر دوسرا شخص جو صبح بیدار ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، نشیطن طیبن، پھر وہ صبح کرتا ہے تر و تازگی کے ساتھ، شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا، سستی نہیں ہوتی، سارا دن کام جو ہوتے ہیں وہ صبح نمیٹ لیتا ہے، سمٹ لیتا ہے، کر لیتا ہے، اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے سپرد، اللہ کی عام شام میں ہے۔ او بھائیو، آج ہم سب پریشان ہیں، کس چیز سے پریشان ہیں؟ روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی، یہی پریشانی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، عمل ہم کریں رزق بڑھے گا انشاءاللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول نکلے ہوئے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا من خرج الی المسجد، جو مسجد کی طرف نکلتا ہے، مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، صبح کو جا رہا ہے، ظہر دوپہر کو جا رہا ہے، عصر کو جا رہا ہے، مغرب کو جا رہا ہے، عشاء کو جا رہا ہے، جو ہی اذان آتی ہے مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزی کا وقوفیہ و اماتا ادخلہ الجنہ، اس کو میں رزق دوں گا اور کافی بھی ہو جائے گا، رزق دوں گا اور کافی بھی ہو جائے گا، و اماتا، اگر مر گیا ادخلہ الجنہ، جنت میں داخلہ بھی دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر مسجد کے چل کے ہم نہیں جاتے، دکان کی طرف ہم بھاگ کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ دکان پہ یقین ہے، رب پہ یقین نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر رب پہ یقین ہوتا تو اذان آتی تو شٹل نیتے ہوتا، میری داتری سائیڈ پہ ہوتی، میرا ٹاٹ بگل سائیڈ پہ ہوتا، میں کہتا نہیں اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص مسجد کی طرف چل کے آتا ہے اللہ رزق دے گا، کافی ہو جائے گا، اگر مر گیا اللہ جنت میں داخلہ بھی دے گا۔ ایک وہ شخص جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم۔ ہم کہتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام، یا داخل ہوتے ہوئے بھی بس خیر نہیں ہے کسی کی، ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اور تیسرا وہ جو جہاد کے لیے نکل گیا، جو جہاد کے لیے نکل گیا۔ تو محترم بھائیوں، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا ہونا، پھر نماز۔ بھائیوں، اسی طرح پھر زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں آتی ہیں۔ کوئی شخص نماز پڑھتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ کوئی سچائی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی
عبادت ہے، داڑھی رکھتا ہے اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جہاد کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہے؟ او پریشان ہو سی کوئی تو گنا پھڑا دے پہ ٹور جا ہونے، پریشان نہ ہو۔ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے، ہماری ذہن سازی تو ہونی چاہیے کہ جہاد بھی ایک عبادت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کیا وہ کیا تھا؟ جہاد تھا۔ غزوہ احد کیا تھا؟ جہاد تھا۔ فتح مکہ کس چیز سے ہوا؟ جہاد سے ہوا۔ مگر آج ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، جہاد کو ہم نے عبادت سمجھ کے نہیں کیا۔ اور سب سے پہلے یہ ذہن بھی بات ذہن کے اندر بٹھا لیں، جہاد غیر مسلم کے خلاف ہوتا ہے، کافر کے خلاف۔ وہ کافر جو ہماری عزتوں کی طرف ہاتھ اٹھائے، وہ کافر جو ہماری جائیدادیں ضبط کرنے کے چکر میں چل پڑے، جو ہمیں غلام بنانے کے چکر میں چل پڑے، ظلم و ستم کرنے لگ جائے، اس کافر کے خلاف لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کے خلاف لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ جیسے کشمیر کے اندر مجاہدین انڈیا کے خلاف لڑتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ اور اس وقت فلسطین کے حماس کے جو مجاہدین اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس جہاد کی فضیلت کیا ہے اور پھر ہمارا کردار کیا ہے، بس یہی آخری باتیں ہیں۔ محترم بھائیو، جہاد ایک عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد سنام الاعمال، نیک اعمال کی کوہان چوٹی جہاد ہے۔ اونٹ کو دیکھا ہم سب نے، اونٹ کو، بیل کو، داند کو دیکھا، اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوتا ہے، اونٹ کے اوپر ایک کوہان بنی ہوتی ہے اس طرح کی، دیکھیے۔ اگر اونٹ کے اوپر سے ہم کوہان کو کاٹ دیں اور اسی طرح بیل داند کے اوپر سے ہم جو اوپر سے گنبد ہے تو اس کو کاٹ دیں، کتنی دیر زندہ رہے گا؟ اوپر سے کاٹ کے پھینک دیں، علاج بھی نہ کریں، کیا زندہ رہے گا؟ خون بہے گا اور مر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد سنام الاعمال، نیک اعمال کی کوہان چوٹی چھت جہاد ہے۔ اگر جہاد نہیں ہوگا تو کیا مسلمان پھر عزت سے رہ لیں گے؟ آج جو ذلت ہم دیکھ رہے ہیں یہ جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کی شان بیان کی، اللہ اکبر، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر کے جنت کا محل پہلے دکھا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ شہید کے لیے 100 درجے ہیں، کتنے ہیں؟ 100 درجے ہیں، اور ایک درجے کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان جتنا ہے۔ یہ مجاہد کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ ایک بندہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے نا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم رمضان کا حق ادا کریں۔ اس کے اندر ایک لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ فرمایا وہ شخص بیت اللہ میں جاتا ہے، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ بڑے گناہ لے کے آیا ہوں، معاف کر دے، ساری رات گزارتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص اللہ کے راستے میں مجاہد ہے، یہ جہاد کر رہا ہے، یہ سرحد کا پہرا دے رہا ہے، موقف ساعت، اس کی چند گھڑیاں، تھوڑا وقت اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ ہے شان۔ اور ہم انبیاء کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، انبیاء باقاعدہ دعا کرتے تھے اللہ بیٹا دے جہاد کے لیے، مجاہد بنانے کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے دعا کی ہے؟ سوچیں۔ او بھائیو، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور جہاد بھی اسی طرح عبادت ہے۔ جہاد کرنے والے دہشت گرد نہیں ہوتے، مجاہد ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔
جو آپس میں لڑنے والے ہوتے ہیں، کلمہ گو کو مارنے والے ہوتے ہیں، وہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ جو کافروں کے خلاف لڑنے والے ہوتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہوتے، وہ مجاہد ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اور نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کبھی ہم نے دعا نہیں کی کہ اللہ بیٹا دے دے جہاد کے لیے، کبھی کی ہے؟ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ہم دعا ہی نہیں کرتے۔ دعا کیا کرو بھائیو۔ اور یہ جہاد قیامت تک جاری رہنا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لینا۔ او بھائیو، جہاد قیامت تک جاری رہنا ہے تو کیوں نہ ہو پھر ہم اپنا بھی حصہ ڈال لیں۔ ہم اپنا حصہ کیوں نہیں ڈالتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، تم کافروں مشرکوں کے خلاف اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی زبانوں سے جہاد کرو، لڑو۔ آج ہم فلسطین کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتوں کا کام ہے افراد کو بھیجنا، لڑنا۔ ہمارے لیے وہ راستہ نہیں کھول رہے، ہم نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال عذر بنتا ہے۔ حکمرانوں سے پوچھ ہوگی بھائی آپ نے کیوں نہیں راستے کھولے، آپ نے کیوں نہیں فوجیں بھیجی؟ کل قیامت والے دن ان کے گروہ باندھ پکڑیں گے، ننھے بچے، وہ مائیں بہنیں جن کی خاطر یہ نئی ظالم نکال رہے فوجوں کو، وہ ان کا گرے باندھ پکڑیں گے، رب بھی پوچھے گا۔ اگلا سوال بھی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ۔ بھائیو، کیا ہم نے اپنا مال فلسطین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ کوئی طریقہ ہم نے تلاش کیا ہو، تلاش کرنے کی کوشش کی ہو؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اکثر دیتا ہوں جمعوں کے اندر جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا بھائی ساتھی قریبی خانیوال سینٹر جیل میں ہے، بند ہے، اور پابندی ہے کہ ضلع خانیوال سے کوئی اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، پابندی ہے۔ کیا ہم بیٹھ جائیں گے یا باقی جتنے ضلع ہیں ان کی طرف جائیں گے، یار خانیوال کے لوگ نہیں مل سکتے، ضلع خانیوال سے کوئی بھی نہیں مل سکتا، ملتان کے تو ملاقات کر سکتے ہیں، جاؤں یار دیکھو میرے رابطے کے اندر کوئی دوست، آگے دوست کا دوست، رشتہ داروں کا رشتہ دار تلاش کر کے اس کو بھیجوں گا خیر خبر کے لیے، بھیجوں گا کہ نہیں بھیجوں گا؟ کیوں؟ وہ میرا اپنا ہے۔ کیوں میرا وہ اپنا ہے؟ کیا فلسطینی میرا اپنا نہیں ہے بھائی؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی نہیں ہے؟ کیا وہ میرے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ اسے کس قصور کی بنا پہ مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے؟ قصور یہی ہے جو ہم نے کلمہ پڑھا، یہی ان کا قصور ہے۔ کیا میں نے یہ کام کیا ہے؟ تلاش کروں یار، کوئی جماعت ہو سکتا ہے بلا شک آگے سے کوئی ایک بندہ ہی نہ ملتا، کیا میں نے کوشش کی ہے؟ میں نے کوشش نہیں کی تو یہ رب مجھ سے پوچھے گا، جو تو کر سکتا تو نے کیوں نہیں کیا؟ اور الحمدللہ کا شکر ہے فلاحی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ آپ کی جماعت پہلے فلاحی انسانی فاؤنڈیشن ہوتی تھی، FIF، اب فلسطین کے اندر مسلم میڈیکل مشن کے نام سے کام ہو رہا ہے، مسلم میڈیکل مشن کے نام سے، آپ سرچ کریں گے نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ الحمدللہ یہ اللہ نے وہ ہمیں جماعت دی ہے، سیلاب آئیں تب بھی، زلزلے آئیں تب بھی، اور ایسے ملکوں کے اندر کوئی ظالم بمباری کرے، قبضہ کرنے کی کوشش کرے، تب بھی اللہ نے اس جماعت کو توفیق دی ہے۔ اور الحمدللہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی جماعت 12 سالوں سے، کتنے؟ 12 سالوں سے فلسطین میں کام کر رہی ہے، 1-2 دن سے نہیں۔ یتیم خانے چلا رہی تھی اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اب بھی پچھلے دنوں کے اندر ہم
امیر محترم پروفیسر حافظ سعید صاحب کے پاس تھے لاہور میٹنگ میں. امیر محترم بتلا رہے تھے ہر مہینے، اور جب ہم گئے اس سے بالکل 3 دن بعد امیر محترم بتا رہے تھے کہ مستقل انہوں نے ایک سفیر لگایا ہوا ہے جو میرے پاس آتا ہے، جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم پیش کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی کچھ مخلص لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی تڑپ رکھنے والے ہیں، جو لوگوں کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں. اور بھائیو آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، تو وہابی ہے، تو سنی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. جب اسرائیل بمباری کرتا ہے کسی سے پوچھتا تو کون ہے؟ جب وہ بمباری کرتا ہے ظالم، بے ایمان، دہشت گرد، وہ حرامی، تو بھائیو مدد کرنے کے اندر ہم کیوں بٹ جاتے ہیں؟ ہم کیوں تقسیم ہو جاتے ہیں؟ یہ تو اس کی جماعت ہے وہ کام کریں، یہ تو ان کی جماعت ہے وہ ان کی مدد کریں. ہم کیوں بٹتے ہیں؟ ہم کیوں تقسیم ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے بھائیو. اب آگے رمضان آ رہا ہے، سحریاں ہیں، افطاریاں ہیں. واللہ بھائیو آپ سب میڈیا کے اوپر دیکھتے رہتے ہوں گے، واللہ ایسی داستانیں ہیں، ایسے واقعے ہیں بیان نہیں کیے جا سکتے، مگر آج ہمارے اوپر اثر نہیں کرتے. کیوں؟ ہم فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے بے حس ہو گئے. حقیقت بھی دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید یہ بھی کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ چل رہا ہوگا. حقیقت بھی اثر نہیں کرتی. او اشد قسوہ، ہمارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے کون سے بھائی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، پہلے نہیں پتا تھا، چلو نہیں ہوگا. مگر ہم نے اگر تلاش نہیں کیا ایسی کسی جماعت کو تو ہم مجرم ہیں. تلاش کیا ہے، ملی نہیں ہے، ہم بری ہیں. تو بھائیو ہم نے انشاءاللہ فلسطینی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہے. خود بھی سحریاں کرنی ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی سحریاں کرانی ہیں. آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ. آپ کی امانت انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کے انشاءاللہ توڑ وہاں پہ پہنچے گی، توڑ پہنچے گی انشاءاللہ. او بھائیو آج ہمیں احساس نہیں ہے، واللہ ہمیں احساس نہیں ہے. ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں. گھر میں دودھ نہ ہو، بچہ رو رہا ہو، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہاں کہاں سے ہم لینے جاتے ہیں، پھر بھی نہ ملے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اس سے اگلی بات میں آپ کو ایک پھر بتلاؤں. اپنے بچوں کے فلسطینی بھائی اپنے بچوں کے جسموں کے اوپر نام لکھتے ہیں، بازو کے اوپر، ٹھانگ کے اوپر، پاؤں کے اوپر نام لکھ رہے ہیں، یہ میرا بچہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. کیوں لکھ رہے ہیں؟ سوچو کیوں لکھتے ہیں وہ نام؟ اس لیے لکھتے ہیں ہو سکتا ہے کب ظالم فلسطینی کے دشمن دہشت گرد اسرائیلی بمباری کرے اور ہمارے بچے کے اعضاء علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو تلاش کرنے کے اندر آسانی ہو جائے. یہ کیفیت ہے، پھر بھی ہم بے حس ہیں. تو بھائیو میری طرف توجہ رکھیں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. سوچیں یہ کیفیت ہو اور ہم بالکل بے حس ہو جائیں، ہمیں درد تکلیف محسوس ہی نہ ہو. تو میں حدیث پیش کر رہا تھا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم، جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ، والسنتکم، اور زبان کے ساتھ. اب بھائیو دیکھو، جان کے ساتھ بھی آپ نکل سکتے ہیں کہ حکومت راستے نہیں کھول رہی. مال کے ساتھ بھی جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کہہ سکتا اللہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ساتھ. زبان کس کے پاس نہیں ہے؟ کیا گونگے کی زبان اللہ نہیں سمجھتا؟ کیا زبان ہلانے کے اوپر کوئی پیسے لگتے ہیں؟ ہم نے کب فلسطینی بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی؟ سوچیں
کب فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا اٹھا کے کی تھی؟ فلسطینی مجاہدین کے لیے کب دعا کی تھی؟ سوچیں. کبھی دعا نہیں کی، کسی کے ساتھ جا کے ذہن سازی نہیں کی، بھائی جاؤ فلاں جماعت ہے کام کر رہی ہے، گندم دے دو، بیچ کے پیسے دے دو، چاول دے دو، عشر زکوٰۃ دے دو، اصلی مال سے صدقہ دے دو. زبان سے جا کر کسی کو ہم نے کبھی تیار کیا؟ یہ بھی تجھے شرم آتی ہے؟ کیا رب سے باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے؟ کیا رب سے بھی کبھی باتیں کی ہیں کہ اللہ ان کی مدد کر دے؟ میں واعظ ہوں، میں جمعے پڑھاتا ہوں، خطبے دیتا ہوں، میں نے کتنے خطبوں کے اندر، کتنے جمعوں کے اندر ان کے لیے دعائیں کی، کتنے لوگوں کی ذہن سازی کی. سوچوں بھائیو. تو آؤ بھائیو ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمارا مقصد دنیا کے اندر آنے کا یہی ہے. تو بھائیو جتنی بھی عبادات ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے. روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، سچائی کو اختیار کرنا بھی عبادت ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا بھی عبادت ہے، اور جہاد کرنا بھی عبادت ہے، اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے بھائی نعت خان کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعت پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب کا بیان ہوگا.